پاک میں جا بجا یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کا رخ اس حساب سے موڑیں۔ ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو سمجھیں، اپنا حساب لیں، محاسبہ کریں، اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو چھوڑیں اور اس پر اللہ سے توبہ کریں، گریہ گزاری کریں، اور جو صحیح رخ ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے، اس کو ہم اپنائیں۔ آج جو زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے اور بگاڑ کا ماحول ہے، قرآن جا بجا کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اگر برے اعمال اس روئے زمین سے ہمارے آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو آسمان سے پھر برے فیصلے اترتے ہیں، پھر ویسے حالات ہمارے چاروں طرف بن جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے بے برکتی، ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمتوں کا نزول ختم ہو جاتا ہے، ہمارے کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے، ہمارے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ماحول ہم دیکھیں اور اپنے گھر کے ماحول کو برا جانیں تو ہم سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں درستگی پیدا کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور برے اعمال جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، ان اعمال کو ہم چھوڑ دیں۔ جب ہم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم جنت میں جلدی چلے جائیں تو ہم کو اس چیز کی فکر بھی کرنا ہے کہ زمین کے حالات ہماری وجہ سے خراب نہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ دنیا اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنا ہے، اور پھر اس پوری زمین پر ایک جو حصہ ہے جس کو ملک ہندوستان کہتے ہیں، جس ملک میں ہم باشندے ہیں، ہم کو اس ملک کی حفاظت کرنا ہے، اس ملک کی فکر کرنا ہے، اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں تدبیریں اپنانی ہیں، اور اس ملک کو کس طریقے سے ترقی کی راہوں پر گامزن کر دیا جائے اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی، اور اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور اسی طریقے سے تعلیم میں جو ہے ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ جو کچھ ممکن کوششیں ہو سکتی ہیں اور ممکن اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اور اپنے ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن اور اس کے قانون اور اس کے دستور کی حفاظت کے لیے ہم کو وہ کام کرنا ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ آج معاملہ یہ ہے جو ماحول ہمارے ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سیاست دانوں کا چاہے جو ماحول ہو، سیاست دانوں کی چاہے جو سازشیں ہوں، پولیٹکس کھیلنے والوں کے لیے کوئی بھی وہ ان کی وجہ ہو، وہ جو ہے 2024 میں جیتنا چاہتے ہیں، ہارنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہم کو اپنے اعمال سے لینا دینا ہے، ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم کو اپنے اعمال کا ترازو میں وزن کرانا ہے۔ کل میزان عدل قائم ہوگا تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو یہ حکم دیا گیا تھا تو یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو ملک ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے پیدا کیا گیا تو تم نے اس کے لیے کیا کیا، اور تم نے اپنے دین کے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا، تم نے اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے تم نے کیا کام انجام دیا ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں بلکہ یہ کہا جائے کہ کوئی بھی ماحول ہو، ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جس زمین پر رہے، چاہے وہ ملک ہندوستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی خطہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی محلہ ہو، ہر جگہ اس کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کا جو پڑوسی ہے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس مسلمان کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو، تبھی وہ مسلمان ہے، تبھی وہ مسلمان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، او كما قال کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے لوگ امان محسوس کریں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ اپنے آپ کو محسوس کریں، اپنے آپ کو حفاظت کے گھیرے میں پائیں، اور اپنے آپ کو اس مسلمان کی وجہ سے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے تکلیف محسوس نہ کریں۔ ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے ہماری زبان سے اور ہمارے اعمال سے اور ہمارے کردار سے اور ہمارے جو ہے جوارے سے، ہمارے اعضاء سے، ہمارے جسم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہاں پہ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زبان کا ذکر کیوں کیا، پہلے ہاتھ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کی زبان سے اور اس کے اعمال سے، مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ بتایا گیا کہ ہاتھ سے جو تکلیف دی جاتی ہے، ہاتھ سے جس کو جو سزا دی جاتی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے جو ظلم کیا جاتا ہے، وہ ظلم اور وہ زخم جو دوسرے کو دیا جاتا ہے وہ ایک دن بھر جاتا ہے،
وہ ایک دن بھر جاتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو زبان سے کسی کو تکلیف دی جاتی ہے وہ جو ہے زخم جلدی نہیں بھرتا، جو زبان سے تکلیف دی جاتی ہے وہ زخم جلدی نہیں بھرتا۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، کہ مومن شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے مال اور اپنے خون کو محفوظ جانیں، یعنی اس کے ذات سے کسی کے مال اور کسی کے خون میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی شخص مسلمان ہے تو باقاعدہ وہ ایمان والا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم کو جس جگہ ہم رہیں وہاں پہ سب سے پہلے ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ایک ہمارے اسلام والا ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کی نعمت ہم بارہا کہتے ہیں، اور ہم نے کتنے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی دولت یہ ایمان کی دولت ہے، جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی اپلیکیشن اور بغیر کسی درخواست کے دے دی۔ ہم نے کوئی درخواست دی اللہ کو، ہم نے کوئی اپلیکیشن اللہ کو لکھ کر کے دی یا اللہ ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کریے گا؟ نہیں دی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہمیں پیدا کیا، اور یہ ایک ایسی امت ہے جس کے لیے تمام نبیوں نے کہا جاتا ہے، لکھا گیا ہے کہ تمام نبیوں نے یہ خواہش ظاہر کی یا اللہ آپ ہمیں نبی نہ بناتے بلکہ ہم کو آخری نبی کے امت میں پیدا کر دیتے۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ اس کے باوجود نبی یہ آرزو و تمنا کر رہے ہیں کہ ہم کو آخری نبی کی امت میں پیدا کر دیا جائے، تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس امت میں پیدا ہونا اور اس آخری نبی کی امت میں پیدا ہونا کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی اچھائی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی احترام اور عزت والی بات ہے، بہت عزت والی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی درخواست کے دے دی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس ایمان اور اس ہدایت اور اللہ کی اس عظیم نعمت کے سلسلے میں ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ جن لوگوں کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اس ایمان کی توفیق نہیں دی ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ اس نعمت سے وہ لوگ بھی سرفراز ہو جائیں، یہ نعمت اللہ ان کو بھی دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا کہ تم میں سے فرمایا گیا کہ تم میں سے مومن جب تک کہ کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو جہنم کو پسند کرتا ہے؟ سب جنت کو پسند کرتے ہی نہیں کرتے، ہر کوئی جنت کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا جنت میں جانے کی شرط ایمان ہے۔ تو ہمارے بھائی جو ہے، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا برادران وطن ہو، غیر مسلم بھائی ہو، تو ہم کو اس کے لیے بھی وہی چاہنا ہے، وہی چیز سمجھنی ہے، اسی چیز کو پسند کرنا ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ایمان کے ساتھ، لہٰذا ہمارا بھائی بھی کسی طریقے سے جنت میں جانے والا ہو جائے۔ کتنے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، خاص طور سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک یہودی خوبصورت شخص کو دیکھا رونے لگے۔ معاملہ کیا ہے کہ اتنا خوبصورت شخص کل جہنم میں جلے گا، ہم کو اچھا نہیں لگا، لہٰذا اس کو ایمان کی دعوت دی جائے، جب ایمان لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا، تو معاملہ یہ ہوگا کل جنت میں جائے گا اور اتنا خوبصورت انسان جنت میں انشاءاللہ یہ دکھے گا۔ تو یہ ان کے اندر طلب تھی، یہ ان کے اندر تڑپ تھی، اور یہ ان کے اندر فکر تھی، ایک جذبہ تھا کہ اس طریقے سے ایمان کو فروغ دینا ہے، اسلام کی تعلیم کو دوسروں تک کے پہنچانا ہے، یہ معاملات تھے ان کے اندر۔ تو ہم کو بھی سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر ایمان کو پختہ کر لیں، اعمال میں ہم پختہ ہو جائیں، اعمال میں ہم مضبوطی اختیار کر لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اتار لیں۔ اس کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم ان اعمال کی دعوت دوسروں تک کے پہنچائیں گے، ہم اس دین کی دعوت، ہم اس ایمان کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کر لیں، کیونکہ قرآن صاحب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ کیا فرمایا گیا؟ اے ایمان والو، تم سب سے پہلے اپنے آنکھ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنے آنکھ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ ہم کاغذ ڈال کر کے دنیا کی آگ بھڑکاتے ہیں، ہم لکڑی ڈال کر کے دنیا کی آگ بھڑکاتے ہیں، ہم پنیاں ڈال کر کے دنیا کی آگ بھڑکاتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کا معاملہ یہ ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ انسان ڈال کر کے اور انسانوں کو ڈال کر کے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، پتھروں کو ڈال کر کے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، پھر اس آگ پر ایک زبردست اور سخت قسم کے فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو کسی طرح کی کوئی رعایت کا معاملہ نہیں کریں گے، رعایت کا معاملہ کوئی نہیں کرے گا۔ وہاں سود والا معاملہ نہیں، وہاں رشوت والا معاملہ نہیں کہ ہم نے فرشتوں کو رشوت دی اور ہم عذاب سے بچ گئے، وہاں یہ سب کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جانا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، تو اس کو بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے فکر یہ کرنا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، سب سے پہلے فکر یہ کرنا ہے کہ کامل دین پر ہم چلنے لگیں، سب سے پہلے فکر یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حکموں کی پابندی ہم سے ہونے لگے، سب سے پہلے فکر یہ کرنا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمارا دائرہ وسیع ہوگا، ہم اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، اپنے محلے والوں کو دیکھیں گے، اپنے شہر اور علاقے والوں کو دیکھیں گے، اپنے ملک والوں کو دیکھیں گے، اس طریقے سے ہمارا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔
ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔